152 حافظات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ 14 اگست کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یوم آزادی کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، آزادی واقعہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ آزاد ہو جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آزاد رہے، کوئی کسی کا غلام نہ ہو اور کوئی کسی کے ماتحت مجبور نہ ہو۔ آزادی انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اور آزادی کے اندر انسان جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن آزادی نہ ہونے کی صورت میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ جس طرح ایک غلام مالک کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جو کوئی کسی کا غلام ہو تو وہ جمعے کے لیے اگر نہیں آ سکتا تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، بلکہ گھر میں یا جہاں بھی اپنے مالک کے ہے وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اگر اس کو جمعہ پڑھنے کی چھٹی مل جاتی ہے، جمعہ آ کر جماعت سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ جن لوگوں کو جمعے کی رخصت دی گئی ہے اس میں ایک غلام بھی ہے، کیونکہ وہ خود مختار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک مالک ہے۔ اگر وہ چھٹی دے گا تو وہ آ کر جمعہ ادا کر لے گا، لیکن اگر اس کو چھٹی نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شریعت میں اس کے لیے رعایت رکھی کہ وہیں پر ظہر کی نماز ادا کریں۔ تو یہ غلامی کی زندگی یہ اچھی زندگی نہیں ہے، پریشانی والی زندگی، آزمائش والی زندگی ہے۔ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ اگر لڑائی میں جنگ میں لوٹیاں غلام آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن شریعت کہتی ہے انہیں آزاد کرو گے تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ غلام کو جس نے آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر جسم کے عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ کوئی کسی کا غلام نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس لوٹی ہے، ٹھیک ہے، لوٹی اگر جنگ میں اس کو مل گئی، اس کی ملکیت ہو گئی، اس کو بیچ سکتا تھا، گھر میں اس سے خدمت لے سکتا تھا، لیکن جو اس لوٹی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرے گا اس کے لیے بڑا ثواب ہے، اس کے لیے بڑا اجر رکھا گیا تاکہ ان کو آزاد کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو۔
زندگی مکمل زندگی ہے اور غلام کی زندگی ادھوری زندگی ہے۔ تو یہ شریعت چاہتی ہے کہ غلام کوئی غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ حتیٰ کہ آپ جو شریعت کی حدود ہے، قسم کا کفارہ ہے، اسی طرح نظر کا کفارہ ہے، یا دیگر روزے کے اندر کسی سے خطا ہو جائے، ان میں کیا ہے؟ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کا نہیں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہاں بھی یہ زور دیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ غلاموں کی آزادی پر کیا ہے؟ ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی غلام نہ رہے، اللہ کے سارے غلام بنے، اللہ کے سارے محتاج بنے، بندوں کے محتاج نہ بنے، ان کے غلام نہ بنے۔ تو آزادی کے حوالے سے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد قوم بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہندو سے سکھوں سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی، انگریزوں سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ ہمیں اس آزادی پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے بیچارے بھائی جو اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین کے بھائی، شام کے بھائی اور دیگر جہاں جہاں پر ان کو مظلوم بنا کر غلام بنا کر رکھا گیا ہے، ان کے لیے کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں ہیں۔ وہ دین پر چل نہیں سکتے، دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑی پابندیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریاست عطا فرمائی ہے، یہ ملک عزیز پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ وغیرہ بڑی مشکل ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی ہندوستان کے مسلمان کے بھائیوں کی طرح، جہاں پر لوگ مقبوضہ ہے، مظلوم ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر ہم اس آزادی پر شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس آزادی پر ناشکری کی، اس آزادی کو ہم نے گناہوں میں لگایا، اس آزادی سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا نہ کیا، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، یہ نعمتیں دوبارہ چھین لیتا ہے۔ اللہ دوبارہ اسی پہلی حالت میں ہمیں لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہم پر نعمت عظمیٰ بڑی نعمت ہے، تو اس آزادی کی ہمیں قدر کرنا ہوگی۔ اور محترم بھائیوں، آزادی کے جو ثمرات تھے، آزادی کے جو فوائد تھے، ابھی ہمیں مکمل نہیں ملے۔ ابھی ہم آزاد تو ہیں، لیکن اگر مکمل آزاد ہوتے، آزادی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے، ہمیں اس آزادی کے بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے۔ جس طرح مدینہ اور فتح مکہ کے بعد وہاں ان کو بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل بھی عطا فرمایا، اللہ نے ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دی، اقتصادی حالات بھی ٹھیک کر دیے۔ دیکھیں مدینہ کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر کتنا بڑا امن اور کتنی بڑی خیر، کتنی بڑی سلامتی اللہ نے رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینے گئے، اور وہاں پر آپ نے شریعت کو نافذ کیا،
وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کھلے عام ہونے لگی تو دیکھیں وہاں کتنی بڑی خیر اور برکات پائی جاتی ہے۔ مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے تھے سب کو نکال دیا گیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی بڑی خیر، کتنی بڑی برکات ہے۔ اگر ہم صحیح رنگوں میں آزادی پر عمل کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی اپنائیں گے تو ہمیں بڑے ثمرات، بڑے فوائد آزادی سے حاصل ہوں گے۔ ابھی تو ہمیں زیادہ فوائد نہیں ملے، ہمیں ملنے چاہیے اگر اس آزادی پر عمل کریں گے۔ تو آزادی کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر بھی کرنا ہوگی کہ ہمیں آزادی ملی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری آزادی ہماری مرضی، ہمارا ملک اور ہماری مرضی، یہ مراد نہیں ہوگا کہ ہم بالکل ہی آزاد ہو گئے، عبادتوں سے بھی آزاد ہو گئے، شریعت کی پابندی سے بھی آزاد ہو گئے، اللہ کے احکامات سے بھی آزاد ہو گئے، یہ اس سے مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ آزادی جو غیر مسلموں کی حق پر مسلط تھی، اللہ نے اس سے ہماری جان چھڑائی۔ اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا کہ اس ریاست کے اندر اللہ کے گھر بنائے، دین کے مراکز بنائے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور یہ ہمارے لیے کیا بنائے راستہ، یہ ہمیں عطا کیا گیا۔ تو اگر ہم دین کی دعوت دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، ہمارے ذمہ داران لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، انہیں زکوٰۃ کا حکم دیں گے، تو پھر محترم بھائیو یہی ہمیں آزادی، اصل آزادی ملے گی، اس کے ثمرات ملے گے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی، فرعون اور قوم فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، بڑے بڑے ان پر مظالم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی خواتین کو زندہ چھوڑتے تھے، ان کو روٹیاں بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزادی عطا فرمائی، فرعون کو غرق کر کے اور فرعون کی لشکر کو تباہ کر کے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم کم تھے، کمزور تھے، اور تم غلام تھے، اور تم مظلوم تھے، تمہیں اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ پھر قوم اس نے کیا کیا؟ آزادی کے دن پر روزہ رکھا، عاشورہ کے دن انہوں نے روزہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ظالم فرعون اور قوم فرعون سے آزادی دی، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ حالانکہ وہ قوم یہودی قوم ہے، ہم مسلمانوں سے کم درجے کی قوم ہے، کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ آزادی ملی، شکر کیسے کیا؟ روزہ رکھا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام سے بھی روزہ رکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو فرمایا کہ نبی کا بھائی ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ یہودی سب روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا آپ نے کہا ہے کہ روزہ اور بھی رکھیں گے تاکہ یہودوں کی مخالفت، ہمارا روزہ زیادہ بھی ہو جائے گا، یہودوں کی مخالفت بھی ہوگی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہود نے روزہ رکھا، ان کے نبی نے روزہ رکھا شکرانے کے طور پر، اور ہم آزادی کے دن پر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ آزادی کے دن کے حوالے سے ہماری خاص عبادت کیا ہے؟ یہ مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری آزادی پر کیا ہے؟ ترانے بجتے ہیں، باجے بجتے ہیں، اور موسیقی کی آوازیں سننے میں آتی ہیں، نہ جانے کیا سے کیا گناہ اس میں سے ہم کرتے ہیں۔ شراب نوشی چلتی ہے، عیاشیاں چلتی ہیں، بے پردگی چلتی ہے۔ تو یہودی لوگ انہوں نے روزہ رکھا، اللہ کو راضی کیا، اور ہم گناہ والے کام کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ آوازیں جو اللہ کو پسند ہے،
جو شیطانی آواز جس کو کہا گیا ہے، موسیقی کی آواز، گانے باجے کی آواز، یہ شیطان کی پسند آواز ہے، اللہ کی ناپسند آواز ہے، لیکن ہماری یہ آواز ہے۔ آزادی کے دن تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے 8 نفل پڑھے فتح مکہ کی خوشی میں کہ اللہ نے آج مکے کو فتح کیا۔ وہ مکہ، وہ بیت اللہ جو آج آپ جاتے ہیں، آپ کو بڑا صاف نظر آتا ہے، جہاں چاہے آپ نماز پڑھیں، کوئی روکنے والا نہیں، مگر اس وقت مسلمانوں کو روکا جاتا تھا، طواف کرنے سے روکا جاتا تھا، وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا، اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ آج وہی بیت اللہ آپ دیکھیں گے، آپ کو بالکل صحیح نظر آئے گا، اور انگلی آپ کو چنتی ہے، جہاں چاہے عبادت کرے، جس وقت چاہے طواف کرے۔ اللہ کا یہ بڑا احسان اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 رکعت ادا فرمائے شکرانے کے لیے۔ آج ہم نے 2 رکعت ادا کیے، ہر سال یہ دن آتا ہے، لیکن ہم خرافات میں چلے جاتے ہیں، فضولیات میں چلے جاتے ہیں۔ تو آزادی کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کو ناراض کیا جائے، ہمارا ملک ہماری مرضی، ہماری آزادی ہماری مرضی، یہ محترم بھائیوں نہیں چلے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی کو کیا تعلیم دی؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے فرائض کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان میں اختلافات ہیں، فسادات ہیں، چوری ہے، لوٹ مار ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ حدیث نے ہمیں بتایا کہ احفظ اللہ، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے فرائض کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہارے ملک کو امن والا بنائے گا، اللہ پاکستان کو سلامتی والا بنائے گا۔ یہاں یہ فسادات ختم ہو گئے تو ہمیں حدیث میں درس دیا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے بندو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ، تمہارے گھر محفوظ، تمہارے کاروبار محفوظ۔ آج ہم شکوہ تو کرتے ہیں، رونا تو روتے ہیں، ہمارے ہاں امن ہے، ہمارے ہاں سکون نہیں ہے، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ معاف کیجیے گا، ہم فجر کی پابندی کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، ہم فجر کا جو فرض دن کا سب سے پہلا فرض ہے، ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم نے فجر کی نماز کو ضائع کیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو ضائع کیا، اللہ نے ہمارے کاروبار کو ضائع کر دیا، اللہ نے ہماری معیشت کو ضائع کر دیا، اللہ نے ہماری اقتصادی حالات کو کمزور کر دیا۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے تم میرے دین کی حفاظت کرو، میرے فرائض کی پابندی کرو، میرے احکامات کو ادا کرو، میں تمہارے حالات میں احفظ اللہ یحفظک، ہمیں پیغام دیا گیا اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اس کے حدود کی پابندی کرو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یحفظک، حدیث کے الفاظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اقتصادی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملک کی نظام ٹھیک ہو جائے گا،
ہمارے جو مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے کب؟ جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں گے، اللہ کے دین کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کرنے سے بچیں گے۔ فجر کی نماز اللہ کا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس حد کو ہم نے نہیں توڑنا، اس حد کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں امور کی صفت بیان کرتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، مومن اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں مومن اس کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان والے بھائی پریشان ہیں، یہ پریشانیاں ہم خود ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے فرائض کا ادا کریں، اللہ کے حدود کو نہ توڑیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے ترجمہ، قرآن کی تفسیر جاننے والے عظیم صحابی کیا فرماتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو میں تمہاری بات مانوں گا۔ میری اطاعت تو کرو، میری بات تو مانو، پھر میں تمہاری دعائیں بھی قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد بھی سنوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کرو، میری باتوں کو مانو، میرے فرائض کو ادا کرو۔ اذکرکم، پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیسے یاد رکھوں گا؟ تمہاری دعا سنوں گا، تمہاری مشکل میں تمہارے کام آؤں گا، تمہارے مسائل حل کروں گا، تمہاری تکلیف ہے تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جب ہم خود نہیں کر رہے اللہ کہاں سے کرے گا؟ جس قوم کو اپنے حالات تبدیل کرنے کا شوق نہیں تو اللہ اس کے حالات کیسے تبدیل کرے گا؟ جو قوم خود نہیں چاہتی ہمارے حالات ٹھیک ہوں، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ سے بیگار و فساد کو دور کرے، تب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو مدینہ کے اندر جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے اور اب یہ صحابہ کرام نے مدینہ میں آ کر شریعت پر عمل کیا تھا، اسلام اپنے آپ پر نافذ کیا تھا، اسلام پر چلے تھے، تب مدینہ کے حالات آپ کے سامنے نکلے۔ اسلام کے لیے جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین، خیبر، تبوک، فلا مسائل ہوئے، صحابہ نکلے تھے۔ ہم آزاد کر کے بیٹھ گئے، ہمیں آزادی مل گئی اور اب اپنے دین کا کام نہیں کرنا۔ آزادی مل گئی ہے تو دین کا کام کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے کہ برائی نہیں کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کی بنیاد رکھی تھی، جو بڑے ہمارے بزرگ تھے ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں، جو مخلص ہو کر انہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اس ملک کی جو مقصد ہے یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، عظیم مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس قصے کے تحت کیا ہے؟ اس ملک کو بنایا جائے گا، یہاں اسلام کے احکامات ہوں گے، شریعت کے مطابق لوگ چلے گئے۔ لیکن کاش اسی پر یہ ملک آگے چلتا ہوتا، آج اور کل بھی اس پر کھڑا ہوتا تو حالات کتنے اچھے ہو سکتے۔ لیکن آج حالات خراب کیوں ہیں کہ ہم نے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد بنایا تھا، اس کا مقصد بتایا تھا، اس پر عمل نہیں کر سکے۔ قیادت ایسی نہیں مل سکی جو اس پر عمل کرواتی، خود بھی اس پر عمل کرتی۔ ناراض نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے عظیم سے خطاب پر فرمایا اسلام کے نام پر، کلمہ توحید کے نام پر، لیکن ہمارے بڑوں کو صبح اخلاص نہ دیا،
افسوس ہے کہ نہیں سورہ اخلاص آسان سی صورت جو قرآن کے انتہائی حصے کے برابر ہے، ہمارے ذمہ داران کو یہ تک پڑھنا نہیں آتی، تو پھر یہ ہمارا ملک ترقی کیسے کر سکے؟ اس ملک پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ حالات کیسے بہتر ہوں گے کہ جو قیادت ہے، جو ذمہ داران ہیں، انہیں کلمے کا صحیح مفہوم نہ ہو، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا نہ آتی ہو، تو ان سے ہمیں کیا فرق ہونا چاہیے؟ پر آج ہم ناراض نہیں، شکوہ نہیں کرتے، ہمیں دعوت دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے معیار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مخلص قیادت عطا فرمائے، دین کی قیادت، دین کو چلنے والی قیادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں جو فوائد عطا فرمائے گا، جو اس ملک پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، ہم اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، خالی برائیاں نہیں، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہماری یہ کمزوری ہے، ہم برائیاں بیان کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ دعائیں بھی ہونی چاہیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اور ملک کے جو قیادت ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ اگر ان کے حق میں بہتر ہے تو اصلاح فرمائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اچھے لوگ لے آئے جو نہیں بات، جو اس ملک کو، اس ریاست کو دین پر چلائے، شریعت پر چلائے، تاکہ ہم یہاں دیکھیں اللہ کی رحمت نہیں، برکت نہیں، اور سراف نہیں، اور امن اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ مجھے بات کے مطلب بھائی دعوت فکر ہے، جہاں جو آپس کو آسانی سناتے ہیں، وہاں بڑوں کی قربانی بھی یاد رکھنی چاہیے۔ کتنے لاکھ لوگ نے قربانی دی، کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، ان کو کاٹا گیا، کیا ایسے ہی پاکستان سب ملا؟ تو لہٰذا جب یہ ہمارے واقعات ذہن میں ہوں گے، ہمیں احساس ہوگا، اپنی بھی اصلاح کریں گے، لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے، آنے والی نسل کی بھی اصلاح کریں گے، اور ہم خود بھی ڈریں گے یہاں اللہ کی بغاوت نہ کریں، اللہ کی حدود کو نہ توڑیں۔ اگر اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ دن قیامت میں پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ نعمتوں کا سوال ہوگا، ہم نے ہر بندہ ذمہ دار بنے، اپنے ملک کے لیے مخلص بنے، ریاست کے لیے کیا ہے ایماندار بنے، تاکہ یہاں ماحول بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے جو مراکز ہیں وہ آباد ہوں، اور دینی کام آگے چلتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور اس موقع پر ہمیں کوئی بھی نافرمانی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بھائی سن رہے ہیں، ہمارے بچے سن رہے ہیں، آزادی کے موقع پر آزادی سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ ایسی آوازیں، اس طرح کے پروگرام جس کے اندر گناہ والے کام ہو، شرکیہ کام ہو، بدعات و خرافات والے کام ہو، اس سے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی سازیت کو بحال رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ہمیشہ یہاں پر جو دین کا کام ہو رہا ہے، اس سے زیادہ دین کا کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حمد و دعا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔